السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے بچوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ بچوں آج ہم کلاس 5 کا چیپٹر غزوہ بدر پڑھیں گے۔ اس کے لیے آپ اپنی بک کا پیج نمبر 45 اوپن کر لیجئے۔ شروع کرتے ہیں۔ غزوہ اس جنگ کو کہا جاتا ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود شرکت کی ہو۔ غزوہ بدر مسلمانوں اور کفار کے درمیان ہونے والے پہلے مارکہ کہتے ہیں لڑائی کو، پہلی لڑائی، پہلے مارکے کا نام ہے۔ اسے غزوہ بدر اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ جنگ مدینے سے قریباً 125 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع بدر نامی بستی کے قریب لڑی گئی۔ غزوہ بدر کے اسباب۔ مسلمانوں نے کفار مکہ کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر، مسلمانوں کو کفار جو تھے وہ تنگ کرتے تھے، ان کو ظلم و ستم سے تنگ آ کر مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی، لیکن کفار مکہ کو مسلمانوں کا آرام و سکون سے رہنا پسند نہ آیا اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو تکلیف پہنچانا شروع کر دی۔ مدینہ کے آس پاس اگر کوئی مسلمان نظر آتا تو اس کا مال اور جانور لوٹ لیتے۔ جب کفار مکہ کی شرارتیں اور سازشیں حد سے بڑھ گئیں تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس جنگ کی اجازت دی۔ ہجرت کے دوسرے سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دستہ یعنی ایک گروپ دشمن کی نقل و حرکت پر نظر رکھنے کے لیے روانہ فرمایا۔ نقل و حرکت یعنی وہ کیا کر رہے ہیں، کیا پلاننگ ہے، کیا ان کے آج کل کام چل رہے ہیں، کہاں آتے جاتے ہیں، وہ دشمنوں پر نظر رکھنے کے لیے ایک گروپ کو روانہ کیا۔ مسلمانوں کے اس دستے کو کفار سے جنگ کی اجازت نہیں تھی، ان کو صرف یعنی نظر رکھنے کے لیے کہا گیا تھا، جنگ کرنے کی اجازت نہیں تھی کفار کے ساتھ۔ لیکن جب اس دستے کا سامنا دشمنوں کے قافلے سے ہوا تو ان دونوں کے درمیان جنگ چھڑ گئی، جس میں کافروں کا ایک سردار عمرو بن حضرمی مارا گیا۔ قریش نے اس قتل کا بدلہ لینے کے لیے مسلمانوں سے ایک بڑی جنگ لڑنے کی تیاری شروع کر دی۔ انہی دنوں قریش کا ایک تجارتی قافلہ شام گیا ہوا تھا۔ اس تجارتی قافلہ وہ ہوتا ہے جو سامان لے کر آتے جاتے ہیں، جو اپنے شہر کی چیزیں ہوتی ہیں اپنے ملک کی وہ باہر بیچتے ہیں دوسرے ملکوں کو، اور جو دوسرے ملکوں کی چیزیں ہوتی ہیں وہ اپنے ملک لے کر آتے ہیں۔ تو وہ جو بہت زیادہ لوگ اکٹھے ہو کر سفر کرتے تھے اونٹوں پر، انہیں کہتے تھے تجارتی قافلہ۔ اس تجارتی قافلے کا سربراہ یعنی لیڈر قریش مکہ کا سردار ابو سفیان تھا۔ قریش نے اس تجارتی قافلے کا منافع مسلمانوں کے خلاف جنگ لڑنے میں لگانے کا ارادہ کر رکھا تھا۔ اس قافلے میں 1000 اونٹوں پر 50,000 دینار کی مالیت کا ساز و سامان لدا ہوا تھا، یعنی کافی زیادہ سامان تھا اس پر۔ جب کفار کا یہ تجارتی قافلہ مدینہ کے قریب سے گزرنے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ اس قافلے کا مقابلہ کر کے قریش کی طاقت توڑ دی جائے۔ چنانچہ مسلمانوں کا مختصر سا لشکر بغیر کسی تیاری کے مدینہ روانہ ہوا۔ ان کے پاس پورا جنگی ساز و سامان بھی نہ تھا۔ ابو سفیان نے مسلمانوں کے لشکر کی اطلاع ملنے پر اپنا راستہ تبدیل کر لیا اور ساتھ ہی کفار مکہ کو پیغام بھیج دیا کہ میری مدد کو آؤ۔ کفار کا لشکر۔ کفار مکہ ابو سفیان کا پیغام ملتے ہی جنگی تیاریوں کے ساتھ 1000 کا لشکر لے کر مسلمانوں سے مقابلے کے لیے چل پڑے۔ کفار مکہ کے لشکر کا سردار ابو جہل تھا۔ لشکر میں 100 گھوڑے اور 600 زرہیں تھیں۔ زرہیں کہتی ہیں وہ جو لوہے کے لباس پہنے ہوتے ہیں جنگ لڑنے کے لیے، ان کو زرہیں کہتے ہیں، اور کثرت یعنی زیادہ سے اونٹ بھی شامل تھے۔ کفار مکہ کے لشکر نے بدر کے قریب اپنا پڑاؤ ڈالا۔ مسلمانوں کا لشکر۔ مسلمانوں کے سالار اعلیٰ یعنی جو لیڈر تھے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 313 مسلمان تھے۔ پورے دستے میں صرف 2 گھوڑے، 70 اونٹ اور 6 تلواریں تھیں، جن میں ہر اونٹ پر 2 یا 3 آدمی باری باری سوار ہوتے تھے۔ مسلمانوں کا لشکر بھی بدر کے قریب پہنچ کر رک گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات بھر رو رو کر سجدے میں اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی کہ اے اللہ، اگر آج یہ مٹھی بھر مسلمان ہلاک ہو گئے تو روئے زمین یعنی اس زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہ ہوگا۔
اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول فرمائی، فرشتوں کے ذریعے مسلمانوں کے لشکر کی مدد فرمائی اور موسلا دھار بارش برسائی، جس سے مسلمانوں کو پانی میسر آ گیا اور کفار کے علاقے میں کیچڑ ہو گئی۔ اس لیے ان کی پیش قدمی، یعنی پیش قدمی ہوتا ہے آگے بڑھنا، ان کی پیش قدمی رک گئی اور مسلمانوں کے حوصلے بلند ہوئے۔ جنگ کے واقعات: 17 رمضان 2 ہجری کی صبح دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے۔ اس زمانے کے دستور کا مطلب ہوتا ہے قانون کے مطابق پہلے انفرادی یعنی 1 to 1 اکیلے ایک کفار کی طرف سے آدمی آیا اور ایک مسلمانوں کی طرف سے، ادھر پھر ان دونوں میں آپس میں مقابلہ ہوا۔ کفار کی طرف سے ربیعہ کے 2 بیٹے عتبہ اور شیبہ اور عتبہ کا بیٹا ولید کے مقابلے کے لیے نکلا۔ ان تینوں کا تعلق ایک ہی خاندان سے تھا۔ مسلمانوں کی طرف سے حضرت عبیدہ، حضرت حمزہ اور حضرت علی مقابلے کے لیے نکلے۔ یہ تینوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ حضرت عبیدہ نے شیبہ سے، حضرت حمزہ نے عتبہ سے اور حضرت علی نے ولید سے مقابلہ کیا۔ تینوں کافر اس مقابلے میں مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہو گئے۔ اس مقابلے کا انجام کفار مکہ کے لیے برا ثابت ہوا۔ انہوں نے غصے میں بے قابو ہو کر اچانک حملہ کر دیا اور عام لڑائی شروع ہو گئی۔ مسلمان شوق شہادت میں بڑھ چڑھ کر حملہ کر رہے تھے، یعنی مسلمانوں کو تو ڈر نہیں لگ رہا تھا، وہ چاہتے تھے کہ اگر شہید ہو گئے تو اچھی بات ہے۔ شہادت ایک ایسا مقام ہے جو نصیب والوں کو ملتا ہے، تو اس لیے وہ شوق سے لڑ رہے تھے۔ کافروں کے بڑے بڑے سردار مسلمانوں کے ہاتھوں مارے گئے۔ ان سرداروں کے قتل کی وجہ سے کفار مکہ کے حوصلے ٹوٹ گئے اور ان کی ہمت جواب دے گئی۔ صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانثاری: تمام صحابہ کرام اس غزوے میں اپنی جان اور مال کے ساتھ شامل تھے۔ ان میں حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کم سن یعنی کم عمر صحابی تھے جو بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔ حضرت معاذ اور حضرت معوذ بھی کم سن تھے یعنی کم عمر تھے اور انہوں نے سن رکھا تھا کہ ابو جہل ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بدترین یعنی بہت برا دشمن ہے اور بڑی حفاظت میں رہتا ہے، یعنی اپنے لیے اس نے بڑے حفاظتی انتظامات کیے ہوئے ہیں۔ ان دونوں کم سن صحابہ نے جیسے ہی ابو جہل کو دیکھا تلواروں سے اس پر حملہ کر دیا اور اسے زمین پر گرا دیا۔ ابو جہل کے بیٹے اکرمہ نے معاذ کے کندھے پر تلوار ماری، جس سے ان کا ہاتھ کٹ کر بازوؤں کے تسمے سے لٹکنے لگا۔ انہوں نے تسمہ پاؤں کے نیچے دبا کر زور سے کھینچا اور جھٹکا دے کر اپنے جسم سے الگ کر دیا تاکہ لڑائی میں رکاوٹ نہ بنے، یعنی بازو کٹ کے بالکل ہلکا سے معاذ کے ساتھ لٹکا ہوا تھا جسے انہوں نے الگ کر دیا۔ حضرت عوف بن حارث نے جوش جہاد میں اپنی زرہ اتار پھینکی، یعنی جو لوہے کا لباس پہنا ہوا تھا اتار کر پھینک دیا اور تلوار لے کر دشمن پر ٹوٹ پڑے، یہاں تک کہ لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ حضرت عمر بن عاص بن ہاشم کو قتل کیا۔ اس جنگ میں حضرت عکاشہ کی تلوار ٹوٹ گئی تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں لکڑی کا تختہ دیا، وہ اسی کو ہاتھ میں پکڑ کر لڑنے لگے۔ مسلمانوں کو فتح اور کفار مکہ کو اس جنگ میں شکست فاش ہوئی، یعنی مسلمان جیت گئے تھے اور کافر ہار گئے تھے۔ ان کی صفوں میں بھگدڑ مچ گئی، یعنی سارے ادھر ادھر بھاگنے لگ پڑے اور انہوں نے فرار کی راہ اختیار کی، یعنی بھاگنے کو ہی بہتر سمجھا۔ غزوہ بدر میں کفار کے 70 آدمی قتل ہوئے، کافروں کے 70 آدمی قتل ہوئے تھے اور 70 گرفتار ہو گئے تھے، قیدی بن گئے تھے۔ مسلمانوں کی طرف سے 14 صحابہ کرام نے جام شہادت نوش کیا، یعنی 14 صحابی شہید ہوئے تھے اس جنگ میں۔ اللہ تعالیٰ کی مدد سے مسلمانوں کو شاندار فتح نصیب ہوئی، جس پر تمام مسلمانوں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اس جنگ میں قید ہونے والے لوگوں کے ساتھ مسلمانوں نے اچھا سلوک کیا، جن کو پکڑ کر لائے تھے ان سے بہت اچھا سلوک کیا۔ مسلمان جو کھانا خود کھاتے وہی قیدیوں کو کھلاتے۔ مسلمانوں نے قیدیوں کو فدیہ لے کر، جو قیدی پڑھنا لکھنا جانتے تھے انہیں 10 بچے پڑھانے کے عوض جو قیدی پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے انہیں نہ ہی رقم ادا کر سکتے تھے، انہیں بغیر کسی زیادتی کے آزاد کر دیا، جس سے متاثر ہو کر قیدی مسلمان ہو گئے۔
غزوہ بدر میں مسلمانوں نے اپنے سے کئی گنا بڑی فوج کو شکست دی اور ثابت کر دیا کہ جنگوں میں کامیابی کے لیے صرف تعداد اور جنگی ساز و سامان کا ہونا ضروری نہیں، چیزوں کا ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ جذبہ جہاد یعنی اللہ کی خاطر لڑنے کا جذبہ، ایمان کی طاقت کا ہونا ضروری ہے۔ اس غزوے کے بعد اسلام ایک مضبوط طاقت کے طور پر سامنے آیا۔ کفار مکہ کو مسلمانوں کی حیثیت، طاقت اور ایمان کی طاقت کا اچھے سے اندازہ ہو گیا کہ اسلام کو مٹایا نہیں جا سکتا۔ اس مارکے یعنی لڑائی کے بعد مسلمانوں کو اس بات کا یقین بھی ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد ان کے ساتھ ہے، جس سے ان کے حوصلوں میں مزید اضافہ ہوا۔ جزاک اللہ۔